اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا درود لامحدود آقا نامیدار مدنی تاجیدار شب اسرا کے دھلا والی ارض و سما جہان کائنات بلکہ جانے دو جہان کائنات شافع عرصہ معشر نافع اسود و احمر رافع ارذل و اسکر قاسم سبیل و کوثر متصرف خشک و تر باذن رب اکبر مظہر غفار مہمان شب اسرا مقیم قصر دنا رازدار رب العلا حبیب ذات کبریا پیکر استفاء و اجتبا جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام جملہ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ماعون کی آخری آیت، اس کی تفسیر اور چند باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے، اور 7 جمعات المبارک میں آج ہماری سورہ ماعون کی تفسیر مکمل ہوا چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ ابھی آپ اس شخص کو نہیں دیکھتے کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، اور یہ کہ وہ یتیم کو دھکے مارتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور وہ جو دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا موضوع ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ کہ وہ معمولی برتنے والی چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ پہلی آیات میں منافقین کا جو اپنے پروردگار کے ساتھ معاملہ ہے اسے ڈسکس کیا گیا، اور آخری جو آیت آج ہمارا موضوع ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ منافقین کا اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، فرمایا یہ کہ وہ ایک دوسرے کو برتنے کی معمولی چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے، یعنی بخیل ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارا رواج یہ تھا، معمولی چیز کیا ہے کہ گھر میں اگر ماچس نہیں ہے تو وہ ہمسایوں سے لے لی، گھر میں کوئی ہنڈیا نہیں ہے تو وہ ہمسایوں سے لے لی، مہمان آ گئے تو ایک دوسرے سے جو ہمارے ہاں چیزوں کا تبادلہ ہوتا تھا، اس سے مراد، معون سے مراد
مفسرین نے یہ لیا، اور کچھ مفسرین نے فرمایا کہ معون سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اس میں امیر المؤمنین جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا بھی موقف ہے۔ فرمایا الذین ہم یراؤن، جو پیچھے ہے نا، اور اس سے پیچھے نماز کا تذکرہ ہے۔ فرمایا نماز وہ پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، جب نماز پڑھتے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو فرمایا اس وقت وہ چھپ چھپا کے یا کسی بھی طریقے سے وہ زکوٰۃ ادا کرنا پسند نہیں سمجھتے، پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ لیکن اکثر محدثین اور مفسرین اسی طرف گئے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ سے مراد یہ ہے کہ معمولی جو انسان اپنے گھر میں چیزیں یوز کرتا ہے، اگر کوئی مانگنے کے لیے وہ بھی آ جائیں تو وہ چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ علماء کرام نے فرمایا مستحب یہ ہے کہ جو ہم چیزیں معمول کے مطابق یوز کرتے ہیں، انسان کو وہ چیزیں اپنی حاجت سے بھی زیادہ رکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ مجھے ایک ہنڈیا کی ضرورت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت تمہارے ہمسائے کو بھی ہو سکتی ہے، کوشش کرو کہ ایک کی بجائے دو رکھ لو، تاکہ وہ جو دوسری چیز ہے اگر ہمسایہ تمہارے پاس مانگنے کے لیے آ جائے تو عاریتاً تو اپنے ہمسائے کو دے دو۔ یہ بندہ مومن کو حکم دیا گیا کہ کسی طریقے سے تم نے اپنے بندہ مومن بھائی کی مدد کرنی ہے۔ اور یہاں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے میرے اور آپ کے لیے راہ کو کشادہ کیا اور سرور عالم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ جان عالم، لوگ گھروں میں چیزیں مانگنے کے لیے آتے ہیں، وہ ایک رواج تھا ہمارا کہ مہمان آ جانے تو ہمسایوں سے چیزیں لے لینی، تبادلہ ہونا، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، لیکن چیزوں کا تبادلہ کرتے رہنا۔ لیکن اس روشنی کے نظام نے وہ ساری چیزیں بھی ہم سے دور کر دی اور قدورتیں ہمارے دلوں میں آ گئیں۔ آج ہم اپنے حال کے صرف ذمہ دار ہیں، دوسرے کے پاس مانگنا وہ بھی شرمندگی کا باعث ہے، جائیں تو اگلا دیتا کوئی نہیں۔ لیکن یہ ہمارے معاملے کا اور ہمارے معاشرے کا حسن تھا اور ہمیں اس کی طرف ترغیب دلائی گئی تھی۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی جان عالم، لوگ مانگنے کے لیے آئیں تو کون سی چیز کو ہم منع نہ کریں؟ میری سرکار نے فرمایا 3 چیزوں کو کبھی بھی منع نہیں کرنا۔ حضور کون سی؟ میری سرکار نے فرمایا نمبر 1 پانی، نمبر 2 میری سرکار نے فرمایا نمک، نمبر 3 میری سرکار نے فرمایا آگ۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی یہ 3 چیزیں مانگنے کے لیے آ جائے تو میری سرکار نے فرمایا کسی کو منع نہیں کرنا۔ ام المومنین نے عرض کی کہ جان عالم، پانی کی بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ جو باقی 2 چیزیں ہیں یہ کیوں منع نہیں کرنی؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے گھر کوئی آگ مانگنے کے لیے آتا ہے تو فرمایا تم اسے آگ دیتے ہو اور وہ جا کے اس آگ سے کھانا پکائے گا۔ میری سرکار فرمایا جو کھانا وہ اس آگ سے پکائے گا وہ سارا کھانا اللہ رب العزت تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا نا، آگ ادھار لے کے آتے تھے ایک دوسرے کے گھر سے، وہ آج ماسس والا معاملہ ہو گیا۔ فرمایا اگر وہ تمہارے گھر سے وہ آگ لے کے اس نے جا کے کھانا پکایا، وہ جتنا کھانا اس نے پکایا آیا وہ سارا تمہیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دے۔ پھر میری سرکار نے فرمایا دوسری بات ہے نمک کی۔ فرمایا اگر تمہارے گھر میں کوئی نمک مانگنے کے لیے آئے اور تم اسے نمک دے دو اور جا کے وہ اپنے کھانے میں اس نمک کو یوز کرے اور نمک سے اس کھانے کا ذائقہ دوبالا ہو، فرمایا جس کھانے میں وہ جا کے نمک شامل کرے گا وہ سارا کھانا اللہ رب العزت تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 3 فرمایا پانی۔ فرمایا کہ اگر ایسی جگہ تم کسی بندہ مومن کو پانی پلاتے ہو جہاں پانی عام ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، یہاں میں کسی کو کہہ دیتا ہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو تو وہ بندہ مجھے پانی پلا دیتا ہے، آسان ہے، وہ باہر ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی ایسی جگہ کوئی کسی بندہ مومن کو پانی پلائے کہ جہاں پانی عام ہے، میری سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی معمولی چیزیں۔ اور پھر فرمایا کہ کسی ایسی جگہ کہ جہاں پانی انسان کو معمول کے مطابق نہیں مل رہا، کسی ریگستان میں چلے گئے، کسی سفر میں ہیں تو پانی وہاں میسر نہیں ہے، تو فرمایا اگر وہاں تم کسی بندہ مومن کو پانی پلاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں ایک بندے کی زندگی بچانے کا ثواب عطا فرما دے۔ یعنی ایک بندہ
اسے وہ اپنی جان کی بازی ہار رہا تھا اور تم نے کوشش کر کے جا کے اس کی جان کو بچا لیا، اللہ رب العزت تمہیں اس بندے کی جان بچانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں تو یہ چیزیں بیان کی گئی اور ان کا اجر بیان کیا گیا، لیکن فی زمانہ جو چیزیں ہیں ان کے متعلق بھی حدیث کے متعلق یہاں سے ہم قیاس کریں تو کتنا ثواب ہمارے حصے میں آ سکتا ہے۔ اور اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ فرمایا بندہ مومن اگر تمہارے پاس کوئی چیز مانگنے کے لیے تمہارے گھر میں آ جائے تو فرمایا مانگنے والے کو حقیر نہ سمجھو، فرمایا کہ اس پہ انعامات کی بارش کرو، اسے اپنی چیزیں دو اور اس سے ایک قدم آگے جائیں۔ تو گھروں کا معاملہ لین دین کا زیادہ خواتین کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو میری سرکار نے ارشاد فرمایا ڈائریکٹ خواتین کو حکم فرمایا، میری سرکار نے ارشاد فرمایا لا تحقرن جارتن لجارتها ولو فرسن شاۃ، فرمایا کہ کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے کسی بھی تحفہ کو، کسی بھی ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، فرمایا ولو فرسن شاۃ، فرمایا اگرچہ وہ بکری کا کھور ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا جی چاہتا ہے کہ تم نے اپنے ہمسائے کو بھیجنا ہے، فرمایا بکری کا کھور بھی ہے تو تم اس ہمسائے کو اپنے پیش کر دو۔ ہمیں تو ترغیب یہ دی گئی، اور پھر فرمایا کہ جس کے ہاں آ رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے اور بھیجنے والے نے کیا بھیج دیا، فرمایا نہیں، دینے والا بھی خدا کی رضا کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہمسائے کو دے، اور لینے والا بھی یہ معمولی نہ سمجھے۔ آج اس نئی اور روشنیوں کے نظام نے پڑوس کا تصور ختم کر دیا، سال سے ساتھ رہ رہے ہیں، اور میں وہ ایسے علاقے میں رہا ہوں کہ جہاں یہ سارے نظام ہوتے رہے ہیں، سال سے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے، گھر والے معاملات فوت کی ہو جائے تو کسی ساتھ والے کو نہیں پتا، ہمسائے آئیں گے اور چند بندے رشتہ دار آئیں گے تو وہی جنازہ ہوگا۔ لیکن اسلام کا معاملہ کیا ہے؟ اسلام نے تو ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بڑی سخت تاکید کی ہے اور ان کی خبر گیری کرنے کا ہمیں حکم دیا، فرمایا کہ ہمسایہ امیر ہے تو تب بھی حقوق برابر، اگر ہمسایہ مالدار ہے تب بھی حقوق برابر، اور تاکید اتنی ہے کہ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ جناب جبریل میرے پاس تشریف لائیں اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اتنی طویل تاکید فرمائی، اتنی طویل تاکید فرمائی، سرور عالم فرمانے لگے مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں ہمسایوں کو وراثت میں حصے داری نہ ٹھہرا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حکم آ جائے کہ انسان کے مرنے کے بعد جو انسان اپنا مال چھوڑ کے جائے گا وہ انسان کے ہمسایوں میں بھی تقسیم کیا جائے گا۔ اور ہم اس حوالے سے ہیں، لیکن ایک قدم آگے جائیں تو سرور عالم نے ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے سو جائیں، خود پیٹ بھر کے سو جائے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کیا خبر کہ ہمارا ہمسایہ بھوکا ہے کہ نہیں ہے، سرکار فرمایا وہ خود پیٹ بھر کے سوئے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے اور اسے خبر نہ ہو، تو بندہ مومن ہے، تجھے خبر ہونی چاہیے کہ تیرا ہمسایہ کس حال میں ہے، تجھے اس کے حال کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی میرا ہمسایہ کس حال میں وقت گزار رہا ہے۔ اور اس سے ایک قدم آگے جائیں تو حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، کیا کرو؟ شوربہ زیادہ کر لو، جان عالم ضرورت جتنی ہے اتنا ہو گیا، زیادہ شوربہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سرور عالم نے ارشاد فرمایا شوربہ اس لیے زیادہ کر لو کہ تھوڑا سا شوربہ اپنے ہمسائے کو بھی بھیج دو۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہدیے کا نہیں ہے کہ آپ ہدیہ کیا دے رہے ہیں، اور ہدیہ اور تحفہ دیا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ محبت میں اضافہ ہو، تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ اگر یہی بات ہوتی کہ ہم نے جب ہمارے گھر میں کوئی اچھی چیز پکے گی تب ہم ہمسایوں کو دیں گے، اور یہ بھی پچھلے زمانے کی بات ہے، اب تو یہ رواج ہی ختم ہو گئے، اب تو نچاکیاں آ گئی نا، شادی بیاہوں پر یہ معاملات تھے، وہاں سے بھی ہم دور ہو گئے، وہاں سے بھی ہم
چلے گئے میرج ہالوں میں، وہ کس کی کیا ہے کوئی خبر نہیں. لیکن سرور عالم کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا تاکہ شوربہ زیادہ کرو تاکہ تمہارے ہمسائے بھی اس سے مستفید ہو جائیں. اور اس سے ایک قدم آگے حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی بارگاہ اقدس میں پیش ہوئے، عرض کی جان عالم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. میں کیا کرنا چاہتا ہوں جی؟ جنت میں جانا چاہتا ہوں. میری سرکار نے فرمایا نیک بن جاؤ. عرض کی جان عالم مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نیک ہو گیا ہوں کہ نہیں ہوا؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے ہمسایوں سے جا کے پوچھ لینا، اگر تمہارے ہمسائے کہہ دیں کہ تم نیک ہو تو سمجھ لو تم نیک ہو، اگر ہمسائے کہہ دیں کہ تم بدکار ہو تو سمجھ لو پھر تم بدکار ہو. کیوں؟ ہمسائے تو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کی حسنی سلوک کے حقدار ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک آپ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں. اور ہم اس معاملے سے اتنے بے خبر ہو گئے، گھر کی صفائی کی تو کوڑا ان کے دروازے پہ، پانی بہایا تو کوڑا ان کے دروازے پہ. اب مجھے کوئی فکر نہیں پڑتا کہ ہمسائے کے گھر میں کوئی بیمار ہے کہ یہ نہیں ہے، میں اپنی موج مستی میں. مہینے گزر جاتے ہیں خبر گیری کوئی نہیں. اور حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ تاکید کر کے ارشاد فرمایا صحابہ وہ مومن نہیں، پھر فرمایا وہ مومن نہیں، پھر فرمایا وہ مومن نہیں. عرض کی جان عالم کون مومن نہیں ہے؟ میری سرکار نے فرمایا جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو. ہم تو کہتے ہیں میں اتنے رہنا پیا تو انہوں پتہ لگنا چاہیے کہ میں ہوں. سکون لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے آج یہ سٹیٹس نہیں، اتنی مار دی قوم کو، اتنی مار دی صرف سٹیٹس کی خاطر. ہم ایسی ایسی چیزیں کر گزرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے خود بھی پریشان رہتے ہیں اور ہمسایوں پہ روب جمانے کے لیے وہ سارے کام کرتے ہیں. بڑا معمولی فنکشن کرنا تھا لیکن ذہن میں یہ بات آئی تھی انہیں پنڈ والے نوں پتہ لگنا چاہیے تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. بڑے عالی شان انتظامات کیے گئے، بڑا بڑا پروٹوکول کیا گیا، لیکن کبھی تم نے اپنی سرکار کے فرامین بھی پڑھے؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مکان کی چھت اپنے ہمسائے سے پوچھے بغیر اونچی نہ کرو. آج کون ہمسائے کو پوچھ رہا ہے کہ میں نے اپنی چھت کو اونچا کرنا ہے، مجھے اجازت ہے کہ نہیں؟ حضور کیوں؟ فرمایا اپنے مکان کو اپنے ہمسائے کے مکان سے اونچا نہ کرو. حضور کیوں؟ فرمایا کہیں ہمسائے کی ہوا کو نہ روک دیا جائے. ساڈی جانے بلا ہم تو کہتے ہیں کہ انہیں اتنا پایا انہیں نہیں پڑتی پائیے، میں 5 فٹ اور اوتے پانی تاکہ انہوں پتا چلے. لیکن اسلام کیا ہے؟ فرمایا کہ تم نے انہیں اپنی تکلیف سے بچانا ہے. اور ایک درجہ آگے چلے جائیں، میری سرکار نے ارشاد فرمایا جب گھر میں کوئی چیز پکاؤ تو کوشش کرو کہ اس کی خوشبو تمہارے گھر میں رہے، خوشبو باہر نہ جائے. اور کی جان عالم کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ ہمسایہ اس قابل نہ ہو کہ وہ چیز لا کے اپنے بچوں کو وہی کھلائے. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بچے گھر میں اپنے باپ سے مطالبہ کرتے رہے، ابا انہوں نے آج یہ چیز کھائی ہے تو ہم نے یہی کھانی ہے. یہ اسلام تھا، جبکہ ہم نے بچوں کو ابھی یہ ذہن بنا دیا کہ پتر انہاں ہمسایہ نالو ذرا 4 قدم اتے جانا ہے. یہ مسلمانی تو نہیں ہے، یہ بندے کا مومن اور اسلام تو نہیں ہے. اسلام نے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا تھا. حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا ہمسایہ تمہاری چھت کے اوپر اپنا شاتیر رکھنا چاہے نا تو میری سرکار نے فرمایا اسے منع نہ کرو. حالانکہ دیوار تمہاری ہے، تم اسے منع کر سکتے ہو، قانونی تمہارے پاس حق ہے، شرعی تمہارے پاس حق ہے. لیکن سرور عالم نے فرمایا آج ہمارا دیواروں والا معاملہ ہوتا ہے، قتل ہو جاتے ہیں، تو ساڑھے چھت سے دیوار رکھی کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قدورتوں نے لے لی، نفرتوں نے لے لی. وہ جو محبتیں تھی ہمسایوں والی وہ ہم دور ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں. لیکن اسلام ہمیں کس طرف توجہ دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے اور بندہ مومن ساتھ بیٹھنے والے کو، ساتھ رہنے والے کو تکلیف نہیں پہنچانی، اپنی ذات کو اس کو راحت پہنچانے کا ذریعہ بنانا ہے. حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان میں بیان کرتا ہوں. اس سے قبل ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف
نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے لی، یہی مذہب ہے، نہیں۔ اور میری سرکار نے ارشاد فرمایا سب سے مشکل حقوق جو ادا کرنے ہیں وہ ہمسایوں کے حقوق سب سے مشکل ادا کرنے والے ہیں۔ لمحہ بلمحہ ہمارا ان سے واسطہ پڑتا ہے، اور میری سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے فضل کے بغیر بندہ ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، ہر لمحہ ان کا حق ہمارے اوپر ہے۔ تو اس لیے ادا کرنے کی نیت ہے تو توفیق دینے والی میری رب کی ذات ہے۔ صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں تو مجھے چھٹی ہے، نہیں۔ سنو سرور عالم کا فرمان سنو۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو صحابہ نے عرض کیا جان عالم وہ فلاں خاتون ہے، وہ نمازیں بھی بڑی بڑی نمازیں پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، لیکن سرکار وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ یہ حدیث میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا روشن مینار ہے۔ فرمایا آقا وہ نمازیں بھی بڑی پڑھتی ہے، روزے بھی بڑی رکھتی، حج بھی بڑے کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے لوگوں کو اپنے ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، حضور اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میری سرکار نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ یہی چیزیں تو نہ بچائیں گے، فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا حضور فلاں عورت وہ اتنی نمازیں تو نہیں پڑھتی، وہ روزوں کی پابندی تو اس قدر نہیں کرتی، وہ صدقات و خیرات اتنے تو نہیں کرتی، لیکن وہ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اچھا سلوک کرتی ہے۔ میری سرکار نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ یہ حسن معاملات تھے، یہ حسن معاشرات سے۔ اور میری سرکار نے ارشاد فرمایا سنو جس نے اپنے ہمسائے کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا، اور جس نے مجھ محمد کو خوش کیا اس نے گویا اپنے پروردگار کو خوش کیا۔ یہ چیزیں تو ہمارے ذہن سے نکل گئیں۔ اور فرمایا کہ جس نے اپنے ہمسائے کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھ محمد کو تکلیف دی اس نے اپنے پروردگار کو تکلیف دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اپنے پروردگار کو اعزاز رسانی پہنچا کے تم کیسے یہ سارے معاملات کر سکتے؟ اور یہ تو ہمسایہ وہ ہے نا کہ جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے اور آپ صبح و شام اس کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، لیکن اللہ کے پاک کلام نے تو اس ہمسائے کے حقوق بھی بیان کیے صاحب الجنب، کہ آپ سفر کر رہے تھے اور آپ کی برابر کی سیٹ والا جو بندہ ہے اسلام نے تو اس کے حقوق ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا، جبکہ سفر کیا ہے 2 گھنٹے کا ہے، 3 گھنٹے کا ہے، 5 گھنٹے کا، 1 دن 2 دن ہے نا، اس سے زیادہ سفر شاد و نادر ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے کہا یہ جو تیرے ساتھ ہمسایہ تیرا بیٹھا ہوا ہے برابر والی سواری والا، فرمایا اسے بھی تکلیف نہیں پہنچانی، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اور ہم یہاں بھی کوتاہی برتتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا سفر ہو میرا آسان میں گزرے، باقی یہ جاتا ہے باہر میں جائے تو جانے دے۔ ذات والا کہہ رہا ہے کہ یار مجھے سگریٹ سے تکلیف ہوتی ہے، نہیں، اسے پہنچانے۔ ذرا لمحہ کے لیے سوچئے، یہ تو تمہاری برابر والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، 1 گھنٹے کا تمہارا سفر ہے، 1 گھنٹے کے بعد اس کی منزل اور تمہاری منزل اور۔ میں نے زندگی میں کئی لوگوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا، آپ نے کئی لوگوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا، دوبارہ شاید ہی ان کے ساتھ ملاقات ہو، اور اگر وہ میرے پاس بیٹھا رہا اور میں نے اس کے سکون کو تباہ کیا، اسے تکلیف پہنچائی، اور یہ معاملہ ہے کہ حقوق العباد کے متعلق، اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ خود معاف نہیں کرتا۔ یہ بندہ اس کی منزل اور ہو گئی، تمہاری منزل اور ہو گئی، اب تم نے اس کے حقوق کو غصب کیا، اسے تکلیف پہنچائی۔ اگر بعد میں کبھی تمہیں خیال آیا کہ یار میں نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، اور حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ بندے سے معافی مانگنی ہے، یار میں اس سے معافی مانگ لوں تو وہ آپ کو کہاں ملے گا؟ نہیں ملے گا، اور یہ آپ اس سے اپنا حق بھی معاف نہیں کروا پائیں گے۔ ہمسایہ جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے نا، اسے تو آپ معافی تلافی کرا کے حقوق العباد معاف کروا لیں گے، لیکن یہ جو تمہارے ساتھ برابر میں بیٹھا ہوا ہے یہ کہاں ڈھونڈو گے؟ اس لیے فرمایا جب سفر کرتے ہو تو سفر والے ہمسائے کا بھی خاص طور پر خیال رکھو۔
کوشش کرو کہ جتنی دیر تم پاس بیٹھو خود تکلیف برداشت کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں داخل کرو، بجائے اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو داخل کرنے۔ ذرا سوچو، جب چند منٹوں اور چند لمحوں کے لیے جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے اس کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، اور جو سال ہا سال سے تیرے گھر کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کے حقوق کا عالم اور انداز کیا ہوگا۔ اور اس لیے میری سرکار نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، جب بھی موقع ملے نیکی کر لو۔ اور پھر فرمایا کہ جو ساتھ رہ رہے ہو نا، تو یہ جو سرکار نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری پڑوسن کے کسی تحفہ کو حقیر نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا کور ہی کیوں نہ۔ جان عالم، یہ جو میں اپنے ہمسایوں کو تحفے دوں گا، جو انہیں ہدیے دوں گا، اس ہدیے کی وجہ کیا ہے، کیوں دوں؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا تحادو تحابو، فرمایا اپنے ہمسایوں کو تحفے دیا کرو تاکہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا کر دے۔ جب محبت پیدا ہوگی تو آپ اس کے حقوق کا خیال کریں گے نا۔ اور دوسری روایت میں میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری کسی بندے کے بارے میں تمہارے دل میں کینہ ہے، نہ چاکیاں ہیں، تو فرمایا تحائف کا لین دین کیا کرو، تحائف کی برکت سے اللہ رب العزت فرمایا تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ تحفے کیا ہیں جنہیں ہماری مائیں، جو ہمارے پچھلے آباء و اجداد تھے، وہ ان چیزوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ کسی گھر میں ہمسایہ آ جانے تو جن لوگوں کے پاس بھینسیں ہوتی تھی وہ دودھ پہنچا دینا، آج فلانے کے گھر میں مہمان آیا ہے، ہاں ہم ان رسموں کو کہاں لے گئے؟ پہلے خیال ہوتا تھا ہمسایوں کا، ساتھ رہنے والوں کا درد محسوس کیا جاتا تھا، لیکن آج نفرتوں نے جگہ لے لی۔ آج چاہتے ہو وہ کھویا ہوا وقار، وہ محبتیں دوبارہ میرے اور آپ کے دل میں جگہ کریں، تو اس کا طریقہ میری سرکار نے ارشاد فرمایا ہدیے دو ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان تحفوں کو بھی رسموں کے تابع بنا دیا۔ شادی بیاہ کی تقریبات ہیں تو کسی کی شادی میں جانا ہے تو بس سوچیں گے کہ جب ہمارے ہاں شادی تھی تو فلانے بندے نے ہمیں کتنے دیے تھے، اور کئیوں نے تو رجسٹر بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ اس نے اتنے دیے تھے، اس سے زیادہ نہیں دینے، اگر اس سے کم دیں گے تو وہ کیا کہے گا، اور اگر اگلے بندے کو کم دے دیے جائیں تو دوسری طرح اعتراضات کی بچھار آتی ہے، اساں تے تواڈے والے اننے ورتے سن اور تم یہ کیا واپس کر رہے ہو۔ بجائے اس کے کہ اس تحفے کے ذریعے دونوں کے درمیان محبت میں اضافہ ہوتا، یہ تو لڑائی جھگڑے کے سبب بن گئے۔ وہ سبب کیوں بنے؟ اس لیے کہ ہم نے ان تحائف کو رسموں کے تابع بنا لیا۔ اور بندہ مومن، اگر تو شادی بیاہ کی تقریبات پہ جسے ہم نیوتا کہتے ہیں، یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ انہاں انہیں دیتے سن تے میں اینے دینے نہیں، یا اتنے اضافی کر کے دینے ہیں، اسی چیز کا نام تو سود ہے۔ سود اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسی چیز کا نام سود ہے۔ اور بندہ مومن، یہ تحفے رب کی رضا کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تحفے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اگلے بندے کی رضا حاصل کی جائے، اگلے بندے پر اپنے حق کو ظاہر کیا جائے۔ اور تم نے اور میں نے ان موقعوں کو بھی ہم نے اپنی رسموں کے تابع بنا دیا۔ اور پھر جو ہمارے ہاں زیادہ معاملات کیا ہیں جی، اصل مقصد ہدیے کا کیا تھا ہم اس سے بھی بے خبر ہو گئے۔ تحفے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو میں چیز دے رہا ہوں نا، اس چیز سے اگلے بندے کو راحت پہنچے، یہ میں تحفہ دے رہا ہوں اگلے بندے کو خوشی ہو۔ لیکن پھر ہمیں مار واگ گئی رسموں کی، پھر ہم رسموں کے نیچے آگے ذبح کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شادی بیاہ کی تقریبات ہیں تو ہر بندے کا ذہن یہ ہے کہ میں نے فلاں کے گھر میں جانا ہے تو مٹھائی لے کر ہی جانی، ہر بندہ جا رہا ہے تو مٹھائی لے کر جا رہا ہے، ایک گیا دو، کیا ہوتا ہے ان کے گھر میں ڈھیر لگ جاتا ہے مٹھائیوں، وہ بانٹتے ہیں، جو بچ جاتی ہیں وہ ساری خراب ہو جاتی ہیں۔ وجہ ہم نے اس تحفے کو خدا کی رضا کے لیے نہ دیا، ہم نے سمجھا ہی نہ کہ تحفے کا مقصد کیا ہے۔ اس تحفے کا مقصد یہ تھا اللہ کے بندو کوئی ایسی چیز اگلے کے سپرد کرو جو اس کے کام آئے۔ مثال کے طور پہ کوئی طالب علم ہے، آپ اسے کتاب خرید کے دے دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اسے
رسگلوں کا ڈبہ دیں وہ تو ختم ہو جائے. اگر آپ اسے کتاب خرید کے دیتے ہیں وہ اس کتاب کو پڑھتا رہے گا, اس کتاب پہ عمل کرتا رہے گا, سارا ثواب اللہ رب العزت کے حضور سے تمہارے نامہ اعمال میں آتا رہے گا. لیکن ہم رسموں کے ارد گرد آ گئے, ہمیں رسموں نے آنکھیں گھیر لیا. اور پھر سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو ہدیہ اشراف نفس کے بغیر ملے اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے اور وہ نور بھی ہوتا ہے, اور جو ہدیہ اشراف نفس کے ساتھ ملے سرکار نے فرمایا نہ اس میں برکت ہوتی ہے نہ اس میں نور ہوتا ہے. اشراف نفس کیا ہے؟ کہ بندے کو خواہش ہو اور بندے کا ذہن کام کر رہا ہو کہ یہ تقریب ہے اور فلانی جگہ سے مجھے تحفہ آنا ہے. جیسے شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں تو ہم رجسٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں, فلانے دل انہیں ورتین, فلانے والے انہیں ورتین, تو اتنے کو تو ہمیں اکٹھے ہو جائیں گے. پھر ہم کہتے ہیں آئے سن پتہ ہی نہیں لگا کدھر گئے. میری سرکار فرمایا جس تحفے کی خواہش کی جائے کہ اے تحفہ آنا ہے اور اس تحفے سے ہم نے فلاں کام کرنا ہے, میری سرکار فرمایا اس میں برکت نہیں ہوتی. اور اگر آپ اس نظریے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں فلاں انہیں ورتے سن تو 10 وعدی کر کے دے گا, تو میری سرکار یہ تو سود ہے. اور سود اسے کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ایک بزرگ تھے اور وہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ کا پاک کلام پڑھایا کرتے تھے. تو ایک دن کافی دن گزر گئے اور اپنا معاملات یہی تھا کہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے. ایک طالب علم کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ استاد صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اس نے دیکھا کہ چہرے پہ نکاہت کی اثرات, لگتا ہے کہ حضرت صاحب نے کافی دن ہو گیا کھانا شانا کوئی نہیں کھایا. وہ وہاں سے اٹھ کے جا کے وہ باہر سے عالی شان قسم کا کھانا لایا اور کھانا لا کے اپنے استادوں کے سامنے پیش کیا. حضور یہ قبول فرمایا. آپ نے فرمایا نہیں, جبکہ حکم یہ ہے فرمایا تمہیں تحفہ دیا جائے تو تحفے کو قبول کرو, لیکن شرط اشراف نفس ہے, تم خود خواہش نہ کرو. اور میری سرکار نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین تحفہ اگر کسی کو دینا چاہتے ہو تو میری سرکار نے فرمایا خوشبو ہے, خوشبو کسی کو تحفے کے طور پر دو. لیکن ہم رسموں کے دوالے ارد گرد گھومتے ہیں. یہ چیزیں جن سے اللہ رب العزت ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا تھا انہیں بھی ہم نے رسموں کے تابع کر دیا اور ہم ثواب سے محروم ہو گئے. اب وہ شاگرد, میں تو اتنی محنت سے کھانا لے کر آیا ہوں اور استادوں نے کہا کہ اٹھاؤ اور باہر لے جاؤ. تھوڑی دیر گزری, وہ شاگرد دوبارہ کھانا لے کے استادوں کے پاس آیا. استادوں نے کھانا شروع کر دیا. اس نے استادوں سے پوچھا حضرت جی کھانا پہلے بھی یہی تھا, کھانا اب بھی یہی ہے, پہلے کیا ہوا کہ آپ نے, میں جو کھانا لے کر آیا ہوں آپ نے قبول کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا جب تو اٹھ کے گیا تھا نا تو مجھے پتا چل گیا تھا تو کھانا لینے کے لیے گیا تھا, اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس نے کھانا لے کر آنا ہے تو میں نے کھانا ہے. فرمایا سرکار نے فرمایا جو اشراف نفس کے ساتھ کسی ہدیہ کو قبول کرے گا اس میں برکت نہیں ہوگی. فرمایا میں نے تو بے برکتہ کھانا تو میں نے نہیں کھانا تھا, لیکن جب تو یہاں سے اٹھا کے لے گیا مجھے کیا پتا تھا کہ تجھے مسئلہ علم ہے, مجھے پتا چلا, میں نے کہا اسے کیا مسئلے کا پتا, جب تو اٹھا کے لے گیا تو پھر میرے ذہن میں ہوں واپس نہیں آؤں. لیکن وہ کہنے لگا حضرت اگر آپ کو اس مسئلے کا علم تھا تو مجھے بھی اس مسئلے کا علم ہے. میں نے کہا پہلے حضرت نے اشراف نفس کے لیے نہیں کھایا, اب میں بغیر اشراف نفس کے حضرت کے پاس لے جا رہا ہوں تو حضرت نے تناول فرمایا. میں اور آپ بھی ذرا غور کریں ان حوالوں سے, کبھی میں نے اور آپ نے بھی اس حوالے سے غور و فکر کیا؟ پہلی تو چیزیں ہیں کہ ہم نے تحفہ تحائف دینا ہی ایک دوسرے کو چھوڑ دیا. دوسری چیز یہ ہے جو ہم رسموں کے طور پر جو نظام چلاتے ہیں وہ ہم نے سارے کھاتے کھول کے رکھے ہوئے ہیں, اس نے اتنے دینے ہیں اس نے اتنے دینے ہیں. بندہ مومن یہ ساری چیزیں خدا کی رضا کے لیے تھی, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام تو نہ تھے. اور فرمایا ہے بندہ مومن اپنے ہمسایوں کے ساتھ ان چیزوں کا تبادلہ کرتے رہو. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, فرمایا یہ منافقوں کی شان ہے اور یہ منافقوں کا کام ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے تو وہ چیز نہ دے. بندہ مومن کا کام کیا ہے؟ فرمایا بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ اپنے پاس چیزیں رکھے تاکہ بندہ مومن کے کام آ جائے. وقت مختصر ہے, ایک پرچی بھی میرے پاس آئی ہے. بہتان کیا ہے اور کسی پہ جھوٹا بہتان لگانے کی سزا کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں. اگر لگایا بہتان سچ ہو تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت. پہلے بہتان تو یہ ہے
کہ آپ کسی پر بہتان الزام کو تو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، کسی بندے کے اندر کوئی ایسا جرم اور ایسا عیب جو کسی بندے میں نہیں پایا جاتا، مثال کے طور پر کسی بندے نے چوری نہیں کی اور آپ اس پہ چوری کا الزام لگا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں فلانے بندے نے، میں نے دیکھا ہے اس نے چوری کی ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ اور اللہ کے پاک کلام نے کہا بہتان کبیرہ گناہ ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ سزا کیا ہے؟ حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جس جگہ جہنمیوں کا خون اور پیپ جا کے بہے گا، جو وادی وہ بنائی جائے گی، فرمایا جو لوگوں پہ بہتان لگائے گا کل قیامت کے دن اس بندے کو اس وادی میں پھینکا جائے گا جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ ہوگا، اور اسے کہا جائے گا کہ تو اس وقت تک اس وادی میں رہے گا جب تک جو الزام تو نے، جو بہتان دنیا میں تو نے لگایا تھا، جب تک وہ الزام تو ثابت نہیں کر پائے گا تو اسی وادی میں رہے گا۔ اگر آپ جھوٹا بہتان کسی پہ لگا رہے ہیں، جھوٹا کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے فلاں کام کیا ہے، اس کے اندر پایا ہی نہیں جا رہا، اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن اسے جہنم کے دروازے پہ روک لیا جائے گا اور طرح طرح کی سزائیں دی جائیں گی، اور اسے کہا جائے گا دوسری روایت میں کہ اپنا وہ جو تو نے الزام لگایا تھا وہ اپنا الزام ثابت کرو۔ وہ کیا ثابت کرے گا جبکہ اس میں ہے ہی کوئی نہیں؟ اس لیے فرمایا ہمارے ہاں ہمارا یہ معاشرہ عام ہو گیا، کسی سے قدورت لینی ہو، کسی سے کو بدلہ لینا ہو، بغیر کسی وجہ پہ ویسے ہی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا، اور ہم انجام سے بالکل بے خبر۔ اس لیے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اور پھر بہتان کی قسمیں ہیں کہ اگر کسی پر بہتان لگایا، کسی عورت پر لگایا، زنا کا الزام لگایا ہے یا چوری پر الزام لگایا، تو پھر حدیں اس کی علیحدہ علیحدہ ہیں، یہاں تفصیل نہیں ہے۔ اگر لگایا بہتان سچ ہو تو اس کے لیے شرعی حکم کیا؟ اگر سچ ہے تو پھر بہتان تو نہیں ہے نا۔ اگر کسی بندے نے کہا جی فلاں بندے نے چوری کی ہے یا فلاں بندے نے فلاں جرم کیا ہے، تو اگر تو وہ ثابت ہو گیا پھر تو بہتان نہیں ہے، پھر تو یہ بندہ سچا ہے، اور جو جرم پھر اس نے کیا ہے اس جرم کے مطابق اس بندے کو سزا دی جائے گی۔ واللہ تعالی قول۔ انشاءاللہ العزیز یہ ماہ جمادی الثانی ہے، اور ماہ جمادی الثانی آپ جانتے ہیں کہ اس کو کن کے ساتھ نسبت ہے؟ نہیں جانتے آپ؟ امیر المومنین امام الواصلین سرکار سیدنا خلیفہ اول خلیفۃ الرسول جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے 22 جمادی الثانی۔ اللہ کے بندو، یہ ایام صرف یہی ہمیں یہی تو رونا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہیرو تھے، جو ہمارے آئیڈیل تھے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کس ماہ کے ساتھ ان کی مناسبت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ اہتمام کے ساتھ آپ بھی کوشش کریں، ہم اپنے ہیرو اور آئیڈل، یہ اگر ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے ہی نہیں کہ ہمارے اسلاف کیا تھے، انہیں کیا پتہ چلے گا کہ کیا تھے؟ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک ہماری سورہ ماعون کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اگلے جمعۃ المبارک میں امیر المومنین امام الواصلین سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔